السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کی توفیق سے کتاب اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں کا چیپٹر نمبر 5 یا 5واں چیپٹر، جو عقائد اور توحید کی اہمیت سے متعلق ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس چیپٹر میں کل 3 سوالات ہیں۔ مصنف محمد بن جمیل زینو حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم توحید کو دوسری چیزوں سے زیادہ کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں مصنف حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بہت سے اسباب ہیں، یعنی توحید کو دوسری چیزوں سے زیادہ اہمیت دینے کے بہت سے اسباب ہیں۔ مثلا نمبر 1، توحید جو شرک کی ضد ہے، یہی وہ بنیادی ستون ہے جس پر اسلام کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت سے آیا ہے۔ دوسرا سبب، توحید ہی کے ذریعے کافر حلقہ بگوش اسلام ہو کر قتل سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے انکار یا استہزاء سے مسلمان دین اسلام سے خارج ہو کر حالت کفر میں قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، عقیدہ توحید ہی تمام رسولوں کی دعوت کا اصل مرکز رہا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ چوتھا سبب ہے کہ اللہ رب العالمین نے انس و جن کی تخلیق توحید ہی کے لیے فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو، جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ لِيَعْبُدُونَ اے لِيُوَحِّدُونَ، یعنی ہماری توحید کے قائل ہو جائیں اور صرف ہماری عبادت کریں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ پانچواں سبب ہے کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات اور ہر طرح کی عبادت کو شامل ہے۔ چھٹواں سبب، توحید اسماء و صفات بہت اہم ہے۔ مصنف
हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि मेरी एक नौजवान मुसलमान से मुलाकात हुई जो कह रहा था कि अल्लाह ताला हर जगह है। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारी मुराद ज़ाते बारी ताला है तो यह बहुत बड़ी गलती है, इसलिए कि फरमान इलाही है अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, वो रहमान अर्श पर मुस्तवी है। सूरह ताहा आयत नंबर 5। और अगर तुम्हारी मुराद ये है कि अल्लाह ताला अपनी दीदो शुनूद और इल्म के लिहाज से हमारे साथ है तो ये सही है। चुनांचे उसने इस तशरीह को कबूल कर लिया। 7वां सबब है कि तौहीद ही पर इंसान की दुनियावी और उखरवी सआदतमंदी और बदबख्ती मौकूफ है। और 8वां सबब, तौहीद ही ने दुनियाए अरब को शिरक, जुल्म, जहालत और इंतशार से निकालकर अदल, इज्जत, इल्म, इत्तेहाद और मसावात से हमकनार किया। नंबर 9, तौहीद ही के जरिए मुसलमानों ने मुल्कों को फतह किया, बंदों को माबूदाने बातिला की परस्तिश से नजात दिलाई, रब हकीकी के इबादत पर लगाया, मस्ख शुदा अदियान की जुल्म व ज्यादती से खलासी दिलाई, महफूज इस्लाम के अदल इंसाफ से हमकनार किया। और 10वां सबब है, अकीदे तौहीद ही मुसलमानों को जिहाद, जानिसारी और कुर्बानी पर उकसाता है। नंबर 11, तौहीद ही के जरिए अरब व अजम को मुत्तहिद करने और उन्हें एक उम्मत बनाने का तस्वुर किया जा सकता है। बरी बिना जब मुजद्दिद शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की दावत तौहीद हाजियों के जरिए हिंदुस्तान पहुंची तो अंग्रेज उससे खौफजदा हो गए कि यह तो दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करके उन्हें उन तमाम मुल्कों से निकाल देगी जिस पर उनकी फरमा रवाई चल रही है। नतीजा के तौर पर अंग्रेज अपने पट्ठुओं को लेकर दावत तौहीद के खिलाफ सफ आरा हो गए, उसे वहाबी दावत से मौसूम करने लगे ताकि लोगों को उससे दूर रख सकें। जैसा कि इसका तज़किरा शेख अली तमतावी ने अपनी किताब अश-शहीद अहमद इरफान और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में किया है। 12वां सबब, तौहीद ही मुजाहिद के अंजाम का तयन करती है। अगर वो अहले तौहीद में से है तो जन्नती होगा और अगर अहले शिर्क से होगा तो जहन्नमी होगा। और 13वां सबब, तौहीद ही की खातिर तमाम जंगें वजूद में आईं, उसी के लिए मुसलमान शहीद हुए, उसी के बाइस कामयाबी से हमकनार हुए, उसी की खातिर मुसलमान लड़ते रहे। बगैर तौहीद के उनकी इज्जत व नुसरत का तस्वुर नहीं। जिस तरह से ज़माने माजी में तौहीद ने मुसलमानों को मुत्तहिद करके उनकी एक बहुत बड़ी हुकूमत बना डाली, ठीक उसी तरह आज भी बिइज़्निल्लाह उनकी हुकूमत व अज़मत रफ्ता रफ्ता वापस आ सकती है। शर्त यह है कि वो दोबारा अक़ीदे तौहीद को अपना लें। दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये इरशाद मुबारक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। यानी अल्लाह की मदद करने से मुराद अल्लाह का कलिमा बुलंद करने और हक को सर बुलंद करने के काम में हिस्सा लेना है। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 7।
دوسرا سوال ہے کہ انسان کے لیے دین و عقیدہ کیوں لازم ہے؟ انسان کے لیے دین اور عقیدہ کیوں لازم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس لیے انسان کے لیے دین و عقیدہ لازم ہے کہ انسان اپنی فطرت اور روئے زمین پر عبادت الہی کے تمام معانی کو بجا لانے کی من جانب اللہ عائد کردہ ذمہ داری کے ساتھ مربوط ہے۔ انسان فطرتاً ایک بیکار اڑتے ہوئے ذرہ کی مانند رہنا پسند نہیں کرتا، بری بنا اس کے مقام و مرتبے کی تعین کرے، سعادت دارین کے لیے سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ عقیدہ ایک ایسی صاف و شفاف روشنی ہے جس سے ہمیں احکام و قوانین ملتے ہیں جو انسان کی طرز زندگی کا تعین کرتے اور امن و امان سے بہرور کرتے ہیں، جس میں ہدایت و رہنمائی، کامیابی و کامرانی ہے۔ فرمان الہی ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ تیسرا سوال ہے اس چیپٹر کا کہ مبلغین اور اسلامی جماعتوں کے کیا فرائض ہیں؟ اس کا جواب مصنف حفظہ اللہ دیتے ہیں کہ مبلغین اور اسلامی جماعتوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت صحیحہ کو اپنی مشعل راہ بنائیں، جن چیزوں سے انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اسی سے اپنی دعوت کا آغاز کریں۔ ان میں سب سے مقدم توحید ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت سے کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اسی کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، صرف اسی کو پکارا جا سکتا ہے، اس لیے کہ صرف وہی قادر مطلق ہے، دوسرے عاجز ہیں۔ قانون سازی اور حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ وہی خالق ہے، اپنے بندوں کی مصلحتیں زیادہ جانتا ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی اور اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو صحیح العقیدہ بنائے اور توحید اور شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں موحد بنائے اور شرک سے بچائے، متبع سنت بنائے اور بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔